مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 450 پر درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں. حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا کہ تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو. پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام. محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا لیجئے درود و سلام کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے قصیدہ بردہ شریف کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے بہت ہی مشہور شعر هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. اس کا ترجمہ اور اس سے حاصل کردہ مدنی پھولوں کو انشاءاللہ عز و جل ذکر کیا جائے گا. قصیدہ بردہ شریف کا یہ 36واں شعر ہے اور اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصف جمیل یعنی شفاعت کا تذکرہ ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الکونین والثقلین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع امم ہیں. اس شعر میں صاحب قصیدہ یہ ذکر فرماتے ہیں هو الحبیب. ہوا اس میں اشارہ ہے اور یہ ضمیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف راجع ہے. هو الحبیب وہ حبیب. تو لفظ حبیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معروف صفت ہے. آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ الذی کا مطلب ایسے، اور ترجا مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اس کا مطلب امید کی جاتی ہے۔ شفاعتہ، ان کی شفاعت کی، کہ ہمارے آقا ایسے حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ کس چیز میں شفاعت کی امید ہے، اس کا تذکرہ اگلے مصرے میں فرماتے ہوئے صاحب قصیدہ تحریر کرتے ہیں، لِكُلِّ حول، اور یہاں لام بمانا، لام جارہ بمانا فی ہے، کل کا مطلب تمام، اور حول سے مراد شدت اور مصیبت ہے، یعنی تمام شدت اور مصیبت میں اس حبیب کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ من الاحوال، احوال حول کی جمع ہے، شدتوں اور مصیبتوں میں سے ہر مصیبت، اور مقتحمی یہ اقتحام مصدر سے اس میں فاعل ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت بڑی وہ مصیبت جو لوگوں میں پھیل چکی ہو۔ تو بلا بین الناس، لوگوں میں پھیلنے والی مصیبت اور شدت۔ اب اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ مصائب و آلام اور شدتوں اور مصیبتوں میں سے ہر وہ بڑی مصیبت کہ جو انسانوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، ہمارے آقا ایسے حبیب ہیں کہ یہ اس بڑی مصیبت، سختی، تنگی کے وقت شفاعت کرنے والے ہیں، دافع البلا ہیں، کہ آپ ان سختیوں سے اپنی امت کو بچانے والے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا، تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ، تم پہ کروڑوں درود۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بابرکت شعر میں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ ہے، تو آئیے شفاعت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم چن لیتے ہیں۔ لفظ شفاعت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وَالشَّفَاعَةُ هِيَ طَلَبُ الْعَفْوِ، کہ شفاعت طلب عفو کو کہتے ہیں، معافی طلب کرنے کو۔ وَالشَّفَاعَةُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَابِتَةٌ بِالْأَخْبَارِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت یہ اخبار و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ قال المحقق الدوانی انہ علیہ الصلاۃ والسلام یشفع لجمیع الانس والجن، اور محقق دوانی علیہ رحمت اللہ القوی یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کی شفاعت فرمائیں گے، الا ان شفاعتہ للکفار لتعجیل فصل القضاء، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کی بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن کفار کی شفاعت یہ ہوگی ان کے فیصلے میں یا ان کے حساب کتاب لیے جانے میں جو جلدی کا حکم نافذ ہوگا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِلْعَفْوِ وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ، اور مومنین کا شفاعت کرنا یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے جو شفاعت فرمائیں گے تو وہ گناہوں کی معافی اور ترقی درجات کے لیے ہوگی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کرنے سے گناہ گاروں کو
ان کے گناہوں سے معافی مل جائے گی اور نیک لوگوں کے درجات بڑھا دیے جائیں گے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا کس قدر ذوق افزا ہے، اس قدر ذوق افزا ہے کہ بروز قیامت پرہیزگاری بھی یہ تمنا کرے گی کہ کچھ گناہ مجھے مل جائیں اور ان گناہوں کی بدولت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 450، 51، 52، 53، 54 اور 55 اور 56 پر بہت ہی پیارے مدنی پھول ذکر کیے۔ تو آئیے نیکی کی دعوت کے صفحہ 450 تا 456 سے کچھ مدنی پھول ہم چن لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے کہ میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا کہ تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس صلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی ہے، وہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا، یا ان آیات میں شفاعت کی نفی سے مراد غیر مسلموں کی شفاعت نہیں ہوگی، یا تیسرا اس میں مدنی پھول یہ کہ جہاں جہاں پر قرآن پاک میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بت شفیع نہیں ہے، یعنی شفاعت کرنے والے نہیں۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ترجمہ کنز ایمان، وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ اور پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 48 میں ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ الغرض جہاں جہاں پر قرآن عظیم میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اس شفاعت سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی جبر کے ساتھ شفاعت نہیں کر سکتا، البتہ وہ اجازت دے تو شفاعت کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں شفاعت کا ثبوت موجود ہے۔ تو جہاں قرآن پاک میں شفاعت کا ثبوت ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت اور مرتبے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد رب العباد ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ترجمہ کنز ایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ اور پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ہے ترجمہ کنز ایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے، نیکیاں بالکل نہیں
ہیں نامۂ اعمال میں، نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامۂ اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول، کیجئے سگے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 139 تا 141 پر ہے۔ قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے کہ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی عنایت ہوا اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے تو آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، تو علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَدَنِي رَبِّي أَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 ألفا لا حساب علیہم ولا عذاب وما کل الف 70 الفا، کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے، اور ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، بے عتاب و حساب و کتاب و عذاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت کے صفحہ 454 پہ شفاعت کی 8 قسمیں بیان فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے، اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ شفاعت کی دوسری قسم ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور شفاعت کی مدد سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لے جائیں گے۔
پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے، اور اس طرح کی شفاعت دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، فرشتے، علماء اور شہداء بھی فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ تین قسم کے گروہ قیامت کے روز شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انا اول من یحرک حلقۃ الجنہ، کہ سب سے پہلے جنت کے کواڑ کو حرکت دینے والا میں ہوں۔ اور آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ والوں اور مدینے کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، میں بھی تو ہوں فقدار مدینے والے، حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہم ارزقنا شفاعت المصطفیٰ یوم الحساب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم